اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا. انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر کمرہ بنایا، صرف سیڑھی جاتی تھی جس پر وہ خود جاتے تھے، پھر سیڑھی ہٹاتے تھے. اور اللہ نے ان کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. وہ جب جاتے تو گرمی میں سردی کے پھل ہوتے، سردی میں گرمی کے پھل ہوتے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے. ہم تو کیلا کا درخت لگاتے ہیں، پائن ایپل کا درخت لگاتے ہیں، مینگو لگاتے ہیں، پھر وہ چڑھتا ہے. ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مینگو کے باغات ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے. اور ادھر یہ آنکھ کا دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا. انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے. واشتعل الراس شیبا ولم اقم بتقافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الراس شیبا. اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو تمہیں کیا کہوں. واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے. حب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داود وجعلہ آل یعقوب. اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر. لو ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے. فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا. یا اللہ انا یکون لی غلام. پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے، تو اللہ سے مانگا. اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام، یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اللہ نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، مریم پیدا ہوئی، مریم کو جوان کیا، ایک کمرے میں بند ہیں. اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟ یہ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہ کرو نہ کرو. این تذہبون، کیا قرآن کا خطاب ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ اکبر. ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں، نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ارے کہاں جا رہے ہو، یہ لہجہ ہے یہاں. ارے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ جو چاہتا ہے ہوگا. ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن. جس طرح چاہے گا کر دے گا، دکھا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. ایک دم فتمثل لها بشرا سویا. ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے. دروازہ بند، سیڑھی نیچے،
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ارے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فإنما أنا رسول ربک، مریم انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لأہب لکی غلاما زکیا، بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے۔ توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں، کیسے بیٹا ہو؟ بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے، حلال شادی، حرام زنا، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو انا یکون لی غلام۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم، اب قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو ادھر، اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو اوپر دیکھو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ خارا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھی، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹی، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی لا تخافی لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ یہ کیا کرے گا کیا کرے گا؟ لا تخافی، ڈرو نہیں۔ فَأَخَذَهَا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے۔ اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فَحَمَلَتُهُ، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فحملتہ، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی اور دور ایک جگہ پر۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہو، ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا۔ اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا، چونکہ بے پردگی تھی،
تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی، اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو ہرا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم ایندھن۔ تو کہا اس کو ہلا، تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا، ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی، کلی وشربی، کھا پی۔ پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں؟ اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں؟ جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خاوند کے بیٹا عطا فرمایا۔ اب جا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، بنی اسرائیل میں ایک روزہ چپ کا تھا، بولنا نہیں، لہذا میں نے بات نہیں کرنی۔ فأتت به قومها تحملہ، او وہ آئیں بچے کو گود میں لیا ہوا، اور جو آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی قسم، نہ تمہاری دکانوں میں کچھ ہے، نہ تمہاری فیکٹریوں میں کچھ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے خزانوں میں ہے، اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، سب تمہارا ہے۔ مریم یہ کیا کیا؟ یہ کیا منہ کالا کیا؟ اب ان کا جو طنز ہے نا، ٹونٹنگ، پہلے دیکھو، پہلے خود مریم کو ٹونٹ کیا، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ آگے یا مریم ما کان ابو، یا اخت ہارون، اب بھائی کی طرف سے ٹونٹنگ کی کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے۔ پھر باپ کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے۔ پھر ماں کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کانت امک بغیہ، کیا تیر چلائے انہوں نے، اور کیا گزری ہوگی مریم کے دل پر، تانا مار دیتا ہے، جلنے کا لا تلمزوا انفسکم، تانا چھید کر دیتا ہے۔ میرے نبی بھی تلواریں پڑی، پتھر پڑے، بھوک آئی، فاقے آئے، لیکن میرے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا، کوئی مولوی بولے بِمَا يَقُولُونَ، بِمَا يُقَاتِلُونَ، بِمَا يَضْرِبُونَ، نہیں، بِمَا يَقُولُونَ۔ میرے نبی مجھے پتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں، تو مریم پر ٹونٹنگ دیکھو، اے مریم، اے ہارون کی بہن، اے فلاں کی کہ باپ کی، نیک باپ کی بیٹی، نیک ماں کی بیٹی، یہ کیا کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے پہلے یوں کیا تو ان کو اور غصہ چڑھ گیا، كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ارے مریم تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہ آیا؟ کہتی اس سے بات کرو، تو کہتی میری شادی ہو گئی تھی چپ کے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ کبھی بچہ بھی بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا ذلك عیسی ابن مریم جبارا شقیا ذلك عیسی ابن مریم۔
اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، المجید الحق، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ۔ مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور ہر وقت تمہارے ساتھ، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ہم نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یطعم ولا یطعم، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ ظما، هو الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ۔ القدیم بلا ابتداء، الدائم بلا انتہاء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کیا صفات ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى۔ مضمون کے لحاظ سے یہ زبردست بات ہے۔ سند حیات الحیوان کی روایت ہے تو سند تو کمزوری ہوگی، لیکن بات 100% درست۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان 5 خچروں پہ سامان لے جا رہا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اپنا سودا ہے بیچنے جا رہا ہوں۔ تو 5 خچر تھے کہ 4، تو انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں ظلم ہے، ظلم۔ کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ بادشاہ، بادشاہ۔ تو چند دن پہلے ہی میں نا اپنے آپ سے تاریخ، چونکہ اللہ کا فضل ہے کافی پڑھنے کا موقع ملا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اکثر بادشاہ بدماش ہی تھے، بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے، ورنہ ظالم ہی تھے، ظالم، چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غیر مسلموں، ظالم تھے، بہت کم صحیح لوگ ہیں۔ یا طاقت کا نشہ بھلا دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔
کہا دوسرے خچر میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر ہے، تکبر۔ کہا یہ کون لے گا؟ کہا یہ ذمہ دار لیں گے، ذمہ دار۔ ذمہ دار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا۔ پتہ نہیں کوئی فطرت کی بات ہے صحیح ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ اور تیسرے میں کیا ہے؟ کہ اس میں فراڈ ہے، خیانت، دھوکہ، چکر بازی۔ یہ کون لے گا؟ کہ تاجر، فیصل آباد کے تاجر ہوں یا لاہور کے ہوں، سب فراڈ چل رہے۔ کوئی ہزاروں نہیں، لاکھوں میں ایک دیانتدار تاجر ملتا ہے، انہیں سب جھوٹ، فراڈ۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ کیا اس میں حسد ہے، حسد۔ یہ کون لے گا؟ کہ یہ مولویان، علماء کرام، یہ تمہاری برادری کی سوغات۔ حسد نہ کرنا کسی سے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا، تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اس کو اپنے خزانوں سے دے۔ بہت لعنتی چیز ہے حسد، بہت لعنتی چیز۔ حاسد نہ بنو، محسود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں۔ پتہ نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے، کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں، اس کی عطا ہے۔ نہ حسد کرو، نہ حسد کرنے والے کو تنگ کرو۔ زمین پہ بچھ جاؤ، اللہ کوئی چیز دے نا تو لیٹ جاؤ زمین، تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچائے۔ علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں، کفر نہیں، حسد ہے۔ اور اپنی چودراہٹ کہ میں نمایاں نظر آؤں، میرا بھی نام ہو، یہ دونوں بہت خطرناک ہیں، چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیاوی نسبت سے۔ اور دنیاوی نسبت سے اپنی وجاہت دنیا سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ پانچویں میں کیا اس میں مکر ہے؟ مکر یہ کون لے گا؟ کہ یہ نساء، عورتیں۔ عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں، جو غلط عورتیں ہیں، جو فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں۔ تو سند کے لحاظ سے تو مجھے نہیں پتا، لیکن واقع کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منطبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر۔ تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ ہماری جماعت گئی چونیاں تو لوگوں نے کہا چودھری حاکم بندہ بنے تو تبلیغی جماعت نو منی ہے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا جاگیردار تھا، قاتل، ڈکیٹ، رسہ گیر، قبضہ مافیا، جو برائی لکھنا چاہو سب اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی۔ تو ہماری جماعت گئی اس کو ملنے، میں تو نہیں گیا، دو ساتھی اس کو اٹھا کے لے آئے مسجد۔ یہ ہے کوئی 93-94 کی بات، کوئی 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا اس کا چہرہ، اور پنجاب والی دھوتی اس نے پہنی ہوئی، چادر کڑیاں ٹپاں کڑیاں، لمبا چولا چوڑا والا، اور میں سامنے چڑی جا دیا گوبے گیا، اس کی اتنی ہیبت تھی، بڑی بڑی مونچھیں۔ اب میں کہا ایڈی بڑی بلان میں کی گل کر، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن میں نے کوئی پیار محبت کی بات کی تھی، یاد ہے مجھے۔ تو یقین مانو بچوں، میرے بچے بیٹھو، میری اولاد بیٹھو، 10 منٹ نہیں گزرے وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو۔ میں کیا پوچھو؟
बस एक शिरक नहीं कीता, बाकी सारे गुनाह कीते, मेरी तौबा हो जैसे। 10 मिनट की मोहब्बत, कत्ल, डाके, जिना, चोरियां, कब्जे, ज्यादतियां, और 10 मिनट की मोहब्बत के बाद वो मुझसे मेरी बात काट के कहता है, मौलवी जी एक गल तो दस, एक शिरक नहीं कीता, बाकी सारे गुनाह कीते, माफी हो जस। उस 10 मिनट पर उसने ऐसी तौबा की कि वापस जाके उसने वो मस्जिद का दरवाजा मला और सारे लोगों की जमीनें वापस की, पैसे वापस किए, गलत मुकदमे उठाए, और 6 महीने बाद वो मर गए। मौत सर पे खड़ी थी और अल्लाह ताला ने सिर्फ उसको मोहब्बत और इज्जत दी और उस पूरी जिंदगी का रुख तब्दील। तो घरों में भी नफरतें मिटाओ, मोहब्बतें पैदा करो। सिर्फ मजहबी इख्तलाफ की नहीं हो रही, छोटे छोटे रिश्तों पे लड़ाई, मैंने रिश्ता मांगा, मुझे रिश्ता नहीं दिया, बस बात खत्म। भाई ये भी कोई लड़ाई की चीज है? रिश्ते तो अल्लाह पाक की तरफ से तय होते हैं। जाओ देखो कि भाई भाई में नहीं बोलते, देखो जी मैं रिश्ता मांगा, रिश्ता ही नहीं देते, मैं पैसे मांगे, मैंने उन्हें कर्जा ही नहीं देता, मैं बीमार हुआ, मैंने पूछण ही नहीं आया, उनकी बच्ची की शादी आए सानू कार्ड ही नहीं भेज। इस पे लड़ाइयां हो। और हमारे देहातों में होता है, जहां करीबी होता है ना ताल्लुक, तो वहां खुद जाते हैं शादी पे बुलाने, और जहां जरा उससे कम हो तो नौकर भेजते हैं, जहां उमूमी सतह का हो तो वहां फिर कार्ड भेज देते हैं डॉक के जरिए। तो एक शादी थी, तो मैंने पूछा, अपने चाचा मर गया बेचारा, मैं क्या चाचा जी तुसी गए नहीं, वो शादी आई फलाने दी, एक पुत्र, मैं अपने पुत्र की शादी की आई ना, तो मैं उन्होंने आप सदन गया, तो उन्होंने नौकर घलिया, मैं जाना भला, मैं नहीं जानता, आप क्यों नहीं आए मैनू सदन वास्ते, मैं नहीं जानता, नहीं गया चाचा, मर गया इसलिए बता रहा हूं बेचारा। ये हमारी सकाफत है, ये हमारे अखलाक, ये सिर्फ कोई मजहबी इख्तलाफ की बात नहीं कर, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां, झगड़े, फसाद। बच्चों उम्मत बनो अल्लाह के वास्ते। यहूदी के हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से 26 सवाल। यहूदियों का बहुत बड़ा मजमा और उनका एक आलिम उनमें तकरीर कर रहा है। हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह जाकर उस मजमे में बैठ गए। उनसे बैठते ही उनके आलिम की ज़बान बंद हो गई। मजमे में शेर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं। आलिम ने कहा, कोई मुहम्मदी हमारे मजमे में आ गया है, जिसकी वजह से मेरी ज़ुबान बंद हो गई। हम में कोई मोहम्मदी आ गया है, ज़ुबान बंद हो गई। उन्होंने कहा, इसे खड़ा करो, कत्ल करेंगे। कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो खड़ा हो जाए। हज़रत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। यहूदी आलिम, मैं सवाल करूंगा, तू जवाब देगा। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दूंगा। यहूदी आलिम ने सवालात शुरू किए। पहला सवाल किया, बताओ बताओ जिसका दूसरा नहीं। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला एक है, उसका दूसरा कोई नहीं। कहा, वो दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। फरमाया, दिन और रात, उसका तीसरा नहीं। कहा, तीन बताओ जिसका चौथा ना हो। फरमाया, लोह व कलम, कुर्सी, ये तीन है, इसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ जिसका पांचवा न हो। तो फरमाया, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान, ये चार है, इनका पांचवा नहीं। कहा कि पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज फर्ज की है, 6 नहीं। कहा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। आपने फरमाया, 6 दिन में जमीन व आसमान बनाए गए हैं, 7 में नहीं। कहा कि 7 बताओ जिसका 8वां न हो। तो आपने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसीलिए आसमान 7 है, 8वां नहीं। तो सवाल किया गया, 8वां बताओ जिसका 9वां न हो। तो आपने जवाब में फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, 9वां नहीं। कहा, वो 9 बताओ जिसका 10वां नहीं। फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने 9 बड़े बदमाश थे, 10वां नहीं था, अल्लाह ताला ने 9 कहा है, 9। तो सवाल किया, कहा 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। तो आपने जवाब में फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला ने हम पर 10 रोजे फर्ज किए हैं, 7
وہاں رکھنے ہیں 3 گھر پر، یہ 10 ہے 11 نہیں۔ تو سوال کیا 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ تو سوال کیا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہ ہو؟ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے 14 نہیں۔ کہا وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی اسی سے سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس عالم نے پھر سوال کیا بتاؤ سب سے بہترین سواری؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ جواب فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ جواب میں فرمایا رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سوال کیا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو عالم نے سوال کیا بتاؤ وہ کون سے 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان پر 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے اللہ نے کہا کہ اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سوال کیا کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خرید لیا؟ تو جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کے ٹکرائے گا تو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔